السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ 2019 میں گوگل نے یہ کلیم کی تھی کہ وہ کوانٹم سپرمیسی اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کا سمپل مطلب ہے کہ وہ ایک ایسے کمپیوٹر کو بنانے میں کامیاب ہوئے تھے جو کچھ سرٹن پرابلمس کو سیکنڈ میں سالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے آج کل کے ماڈرن سپر کمپیوٹرز کو حل کرنے کے لیے ملینز آف ایئرز لگ سکتے ہیں، یا شاید وہ ایسے مسئلوں کو کبھی حل ہی نہ کر۔ اسی طرح آئی بی ایم نے بھی ایک کلیم کی تھی، وہ بھی ایک ایسے کمپیوٹر کو بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کہ 100 ٹریلین ٹائمز فاسٹر ہیں آج کل کے ماڈرن سپر کمپیوٹر سے۔ تو کیا ہیں یہ کوانٹم کمپیوٹر اور یہ کام کیسے کرتے ہیں، چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1980 میں ایک فزسسٹ جس کا نام رچرڈ فائنمن تھا، وہ ریسرچ پہ کام کر رہے تھے اور وہ کچھ پرابلمس کو انہی کمپیوٹرز پہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسے کچھ مسئلوں کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ انہیں ان کمپیوٹرز کے ذریعے حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، تو اسے یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسے کمپیوٹر کو بنا دیں جو کہ بالکل ہی الگ پرنسپلز پہ کام کرتا ہے، اور اسی طرح شاید ہم یونیورس کے کچھ ایسے مسئلوں کو اسے حل کر سکیں جنہیں ہم کبھی بھی ان کمپیوٹرز پہ حل نہیں کر پائیں گے۔ ایسی شروعات ہوئی کوانٹم کمپیوٹرز کی۔ کوانٹم کمپیوٹرز کوانٹم میکینکس کے پرنسپلز پہ کام کرتے ہیں، اور یہاں پر دو ایسے پروسیسز ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، ایک کا نام سپر پوزیشن ہے اور دوسرے کا نام انٹینگلمنٹ ہے، جنہیں ہم آگے ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد کئی ریسرچرز اس پہ کام کرنے لگے، لیکن یہ ایک میئر کنسیپٹ تھا اور اس کو پریکٹیکلی اچیو کرنا بہت مشکل ہو پا رہا۔ تو 1994 میں پیٹر شو کے نام سے ایک بندے نے ایک ایسے الگورتھم کو ڈیزائن کیا جس نے کوانٹم کمپیوٹر کے فیلڈ کو ہی کمپلیٹلی چینج کر دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ پہلے جو ایک میئر کنسیپٹ ہوا کرتا تھا، اب اسے پریکٹیکلی کیا جائے، اور دنیا بھر کے ریسرچرز اس میں انٹرسٹڈ ہو گئے، اور اس دنیا بھر کے گورنمنٹ بھی اس ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے لگے، جس میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ بعد میں گوگل، آئی بی ایم، یو ایس گورنمنٹ، چائنیز اور بھی ایسے کئی گورنمنٹ تھے جو اس میں انٹرسٹ لینے لگے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بھی یہ کوانٹم کمپیوٹر کو بنانے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ہماری ماڈرن کرپٹوگرافی کو کمپلیٹلی ایکسپوز کر سکتا ہے۔ جو آج کل کی ہماری سیکیورٹی ہے، یعنی کہ ہماری بینک ڈیٹیلز، ریسرچز وغیرہ ہیں، یا انٹیلیجنس کی جتنی بھی سیکرٹس ہیں، وہ سیکیور ہیں، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم RSA کا یوز کرتے ہیں، اور یہ ایسے کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ دو نمبرز کو ملٹیپلائی کرتا ہے، جیسے 3 اور 5۔ 3 اور 5 کو پرائیویٹ کی کا نام لیا جاتا ہے، اور جو اس کا آنسر آتا ہے 15، اسے پبلک کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو ایک میسج سینڈ کرتے ہیں، جب تک یہ تینوں نمبر اس کے پاس نہیں ہوتے، وہ اس انفارمیشن کو پڑھ نہیں سکتا۔ وہ یہ ایسے کمپلیکس نمبرز ہوتے ہیں جنہیں کمپیوٹ کرنا ایون آج کل کے سپر کمپیوٹرز کے لیے بھی ناممکن ہے۔ یہ نمبرز بہت ہی کمپلیکس ہوتے ہیں اور انہیں پرائم فیکٹرائز کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی چیز کو توڑنے کے لیے پیٹر شو نے وہ الگورتھم ڈیزائن کی تھی، اور وہ تقریباً اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور اگر فیوچر میں ایک ورکیبل کوانٹم کمپیوٹر بن جاتا ہے تو وہ آج کل کے کرپٹوگرافی کو کمپلیٹلی ایکسپوز کر دے گا۔ کوانٹم کمپیوٹرز کو سمجھنے سے پہلے لیٹس انڈرسٹینڈ کلاسیکل کمپیوٹر۔ کلاسیکل کمپیوٹرز یعنی کہ جو ہمارے ماڈرن کمپیوٹرز ہیں، وہ ٹرانزسٹرز کو ایز اے سوئچ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل لائٹ یا تو آن ہوگا یا آف ہوگا۔ آن کے لیے ہم 1 کا یوز کرتے ہیں، اور آف کے لیے ہم 0 کا یوز کرتے ہیں، اور انہیں ہم بٹ کا نام دیتے ہیں۔ کسی بھی انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے ہم بٹ کا یوز کرتے ہیں، اگر کسی بھی نمبر کو ریپرزینٹ کرنا ہو، یا کسی نام کو، کسی بھی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم بٹس کا یوز کرتے ہیں، اور یہ بٹس ایٹ اے ٹائم صرف 1 ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میرے پاس 4 نمبرز ہیں، 0 1 2 3، اور لیٹس سے مجھے یہاں پہ 7 کا پاور کمپیوٹ کرنا ہے۔ 7 raised to the power 0، 7 raised to the power 1، 7 raised to the power 2، اور اسی طرح 7 raised to the power 3۔ کلاسیکل کمپیوٹرز کیا کرتے ہیں، وہ ایٹ اے ٹائم صرف 1 کمپیوٹیشن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 7 raised to the power 0 جو کہ 1 ہے، اسی طرح وہ اگلے کیلکولیشن پہ جاتے ہیں، پھر اگلے پہ، اور کمپلیکس پرابلم کو حل کرنے کے لیے یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوگا۔ لیکن کوانٹم کمپیوٹرز کیوبٹس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 0 بھی ہو سکتا ہے، اور 0 اور 1 دونوں بھی ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ ایسے سمجھیے کہ اگر میں کسی بھی سکے کو اگر ہوا میں اچھالتا ہوں تو وہ وہاں پہ نہ ٹیل ہے نہ ہیڈ ہے، وہ دونوں ایٹ اے ٹائم ہے۔ اگر وہ زمین پہ گرے گا تو وہ یا تو ہیڈ ہوگا یا ٹیل ہوگا، لیکن ہوا میں جب بھی وہ ہوا میں اچھل رہا ہے تو وہ دونوں ایٹ اے ٹائم۔ اسی پروسیسز کا یوز کرتے ہوئے کوانٹم کمپیوٹرز پرابلمس کو کمپیوٹ کرتے ہیں،
اور اسے ہم سپر پوزیشن کا نام دیتے ہیں. لیٹس سی اگر کوئی بھی کوانٹم کمپیوٹر اسی پرابلم کو حل کر رہا ہو, وہ ایٹ اے ٹائم ساری کیلکولیشن کو کر لے گا. فار ایگزامپل 7 raised to the power 0, 7 raised to the power 1, 2 اور 3, وہ سائملٹینیسلی اس پرابلم کو حل کر لے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹائم بھی اتنا کنزیوم نہیں ہوگا اور پرابلم کا حل بھی ہمیں بچ جائے گا. تو اسی پروسیس کا استعمال کر کے یہ ایسے کیلکولیشنز کر سکتے ہیں جنہیں شاید سالو کرنے میں ہزاروں یا ملین سال لگ جائیں. دوسرا جو پرنسپل ہے اسے انٹینگلمنٹ کا نام دیتے ہیں. یہ ایسے ویئرڈ پرنسپلز ہیں جنہیں امیجن کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ اٹامک اور سب اٹامک لیول پہ کیلکولیشنز کرتے ہیں. انٹینگلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو پارٹیکلز ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لیٹس سی میرے پاس دو کوئنز ہیں اور یہ ملینز اپارٹ ہیں ایک دوسرے. اگر اسے میں ہوا میں اچھالتا ہوں تو آنسر اگر اس کا ہیڈ آتا ہے تو دوسرے سکے کا بھی آنسر ہیڈ ہی آئے گا, اور یہ پارٹیکلز ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے. انہی پرنسپلس کا استعمال کر کے ہم نئے کوانٹم کمپیوٹرز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. کوانٹم کمپیوٹرز میں جتنے بھی کیوبٹس زیادہ ہوں گے اتنے ہی کیلکولیشنز ہم ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرے پاس 3 کیوبٹس ہیں تو میں 8 کیلکولیشن ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر میرے پاس 20 کیوبٹس ہیں تو میں 1 ملین کیلکولیشن ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہوں. اور اگر میں انہی کیوبٹس کو 300 کروں تو میں اتنے کیلکولیشن کر سکتا ہوں جتنے اس یونیورس میں پارٹیکلز بھی نہیں ہیں. یہی چیز ہے جو کوانٹم کمپیوٹرز کو بالکل ہی الگ بناتا ہے ماڈرن کمپیوٹر سے. اور ان کے اپلیکیشنز نہ صرف کرپٹوگرافی میں پائے جاتے ہیں بلکہ یہ ہمیں نئے ڈرگ ڈسکوری میں بھی ہیلپ کر لیں گے. آج کل کے دور میں کوئی بھی سائنٹسٹ ایک ویکسین بنا رہا ہے یا کوئی بھی میڈیسن پہ کام کر رہا ہے تو اسے ہنڈریڈز آف ٹرائلز لینے پڑیں گے, اس کے بعد ہی وہ اس ڈرگ کو بنانے میں کامیاب ہوگا. لیکن اسی ڈرگ کو ایک کوانٹم کمپیوٹر صرف سیکنڈز میں بنانے کی صلاحیت رکھے گا. اسی طرح اگر مجھے کوئی فائنینشیل ڈیسیجن لینی ہو تو میں صرف سیکنڈز میں مارکیٹ کو اینالائز کر کے اپنے لیے کچھ ایسے فیصلے کر سکتا ہوں جو کہ شاید میری آگے کی لائف بھی کمپلیٹلی تبدیل کر دے. میرے آپ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کب ہم ایک ورکیبل کوانٹم کمپیوٹر دیکھ پائیں گے, کیونکہ ایسی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایک کوانٹم کمپیوٹر کو بنانے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. اور ان میں سب سے بڑی وجہ ڈی کوہیرنس کا ہے, یعنی کہ کسی بھی کوانٹم کمپیوٹر کو اسٹیبل ہونے کے لیے, کام کرنے کے لیے ایک بہت ہی کوڈ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم اسے وہ کوڈ انوائرمنٹ نہیں دے پائیں گے تو وہ کام کرنا بند کر دے گا. وہ کوڈ انوائرمنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کیوبٹس کو آئسولیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر پاتے ہیں. اور اسی طرح آئی بی ایم نے ایک کوانٹم کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, وہ اس انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے اور آئی بی ایم نے اسے پبلک بھی کیا تھا جو کہ ویب پر آج تک بھی اویلیبل ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ایرر کریکشن کہا جاتا ہے, اور اگر ہم اسے اسٹیبل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایرر کریکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں شاید کئی سال لگ جائیں. اور اگر ہم یہ کر پاتے ہیں تو دس مائٹ بی دا نیکسٹ بگ تھنگ ان دس سینچری. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.